رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلباء، سورہ احزاب آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 11 تک آج ہم انشاءاللہ پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے آج کے عنوانات ہیں غزوہ احزاب اور اللہ کی مدد، غزوہ احزاب اور مومنوں کی حالت، یعنی بیٹل آف احزاب میں اللہ کی مدد کیسے پہنچی اور بیٹل آف احزاب میں چند موقعوں پہ ایمان والوں کی کنڈیشن کیا تھی۔ ہم اپنے پہلے ٹاپک کی طرف آئیں گے، غزوہ احزاب اور اللہ کی مدد۔ غزوہ احزاب شوال کے مہینے میں سن 5 ہجری میں ہوا۔ اس کا سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ یہودیوں کا ایک مشہور قبیلہ بنی نذیر، اس کو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے نکال دیا تھا، تو یہ خیبر میں جا کر آباد ہو گئے تھے، لیکن ان کے سینوں میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی، تو لہٰذا یہ آؤٹ آف مدینہ، یہ وہاں خیبر میں رہ کے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف محنت شروع کر دی۔ یہودیوں کے اس قبیلے نے مسلمانوں کے خلاف پلاننگ شروع کی، اور ایک طرف انہوں نے جو مکہ کے نان مسلم تھے انہیں تیار کیا، دوسری طرف انہوں نے قبیلہ بنی غطفان ان کو تیار کیا اور انہیں لالچ دی، ان کو کہا کہ ہم اپنا سارا خیبر کے جتنے باغات ہیں وہ تمہارے حوالے کر دیں گے، لیکن تم ہمارے ساتھ مل کے مسلمانوں پہ حملہ کرو۔ وہاں سے وہ تیار ہوئے اور یوں اس طریقے سے 10 یا 12 ہزار کا لشکر ایک تیار ہوا جو مسلمانوں کو پیسنے کی نیت سے مدینہ کی طرف روانہ ہوا، اور اس میں کئی سارے قبائل شامل تھے، اور یہ آخرکار مدینہ کے قریب پہنچا۔ وہاں پر جب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کے مطابق ایک خندق کھودی گئی۔ خندق والا معاملہ سب کو پسند آیا، چنانچہ 3000 صحابہ کرام نے 6 روز مسلسل محنت کر کے ایک خندق کھودی، جس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ 5 گز چوڑی تھی، 5 گز گہری تھی، اور تقریباً 1200 گز لمبی خندق کھودی تھی، یعنی اس کی تعداد یہ تھی، 5 گز چوڑی، 5 گز گہری، اور تقریباً 1200 گز یہ لمبی خندق تھی۔ اور اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ نے اس میں حصہ لیا خندق کھودنے میں۔ کہتے ہیں جب خندق کھود لی گئی تو اس میں عرب کے مشہور شاہ سوار اور جنگجو عمر بن عبدود، یہ نان مسلمز کی طرف سے تھا، اس کا گھوڑا خندق پھلانگ کر اس کے اندر آ گیا، خندق کے اندر، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ کر مقابلہ کیا اور حضور کی دعا کی بدولت اس کو قتل کر دیا حضرت علی نے، اور اس کے بعد دوبارہ کسی نے بھی خندق میں آنے کی جرأت نہیں کی۔ خیر، یہ تمام تر معاملہ ہوا، اور وہاں پر انہوں نے یوں کیا کہ جب یہ تمام تر لشکر وہاں پہ آ گئے، اب جب لشکر یہ آئے تو اب فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی مدد کی۔ مدد کس طرح کی؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا نزول کیا۔ فرمایا فرشتے جب نازل ہوئے، فرمایا اس کی وجہ سے کافروں کے دلوں پر رعب طاری ہوا۔ یاد رکھی، جب بھی کسی قوم کے دل پہ رعب طاری ہوتا ہے تو اس کی شکست اس کی مقدر بن جایا کرتی ہے۔ اور فرمایا دوسری اہم ترین چیز کہ جب فرشتے نازل ہوئے، کافروں پر رعب طاری ہوا تو انہوں نے محاصرہ ختم کر دیا، یعنی وہ جو ارد گرد اکٹھے ہوئے تھے وہ اتنی ساری تعداد کو دیکھ کے گھبرا گئے اور محاصرہ انہوں نے ختم کر دیا۔ دوسری اہم ترین چیز جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے ساتھ ہیلپ کی صورت میں ہے وہ یہ تھی کہ ہوا کا طوفان اللہ نے بھیجا۔ ہوا کا طوفان جب آیا، فرمایا اس کا پہلا نقصان تو یہ ہوا کہ کافروں کے خیمے اکھڑ گئے، دوسرا یہ ہوا کہ انہوں نے جو آگ لگائی ہوئی تھی روشنی کے لیے، فرمایا وہ بجھ گئی، اور تیسرا یہ ہوا کہ جانور جو ہے وہ رسیاں توڑ کے بھاگ گئے اور افراتفری مچ گئی، جس کی وجہ سے وہ وہاں پہ ٹک نہ سکے۔ آنے والی آیات کے اندر انہی انعامات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا، یاد کرو نعمت اللہ کی اس نعمت کو، علیکم جو تم پر کی تھی، اذ جاءتکم جنود، جب ایسے لشکر تمہارے پاس آئے، فارسلنا علیہم ریحا، ہم نے ان پر ہوا کو بھیجا، وجنودا، اور ایک ایسے لشکر کو بھیجا، لم تروها، جسے تم نہیں دیکھ رہے تھے، مراد فرشتے ہیں، وکان اللہ بما تعملون بصیر، اور بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو تم لوگ اس وقت کر رہے تھے۔ ہمارا دوسرا عنوان ہے غزوہ احزاب اور مومنوں کی حالت۔ یہاں پر یہ یاد رکھیے گا کہ وہی قبیلہ جو قبیلہ بنو نذیر تھا، ان میں سے کچھ لوگ
چوری چھپ کے کسی طریقے سے مدینہ منورہ کے اندر داخل ہوئے اور انہوں نے اس یہودیوں کے قبیلے سے جو مدینہ منورہ کے اندر آباد تھا اور جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہوا تھا کہ ہم تم سے جنگ نہیں کریں گے اور وہ اسی بنیاد پہ مدینہ میں رہ رہے تھے، ان لوگوں نے ان کو تیار کیا، تو لہٰذا ان کو کہا کہ ہم باہر سے حملہ کریں گے اور تم مدینہ میں رہ کے مسلمانوں پہ حملہ کرو۔ فرمایا کہ جب یہ تمام چیزیں مسلمانوں کو پتہ چلیں تو فرمایا اس وقت اللہ نے اس نقشے کو یوں کھینچا، فرمایا چاروں طرف سے کافر تھے، اس کی وجہ سے مسلمانوں کی تھوڑی دیر کے لیے کنڈیشن یہ بن گئی کہ ان کی آنکھیں پھرنے لگیں اور فرمایا کلیجہ منہ کو آنے لگا اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں مختلف گمان کرنے لگے کہ پتہ نہیں اب ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گا۔ یعنی بظاہر تھوڑی دیر کے لیے انہیں اس فیلنگ کا مظاہرہ کرنا پڑا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال تھی، تو مسلمانوں نے ڈٹ کے اس چیز کا مقابلہ کیا اور شاندار مظاہرہ کر کے دکھایا کہ جو قیامت تک یاد کیا جا سکتا ہے۔ تو فرمایا مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوئی، بظاہر یہ تھوڑی دیر کے لیے آزمائش کی، امتحان کی صورت تھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو آزمانا چاہ رہا تھا کہ ایمان والے کیا کریں گے صورت میں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے ایمان والوں کی آزمائش کر دی۔ فرمایا اذ جاءوکم من فوقکم، فرمایا وہ کافر جب تمہارے اوپر کی طرف سے بھی آ گئے، ومن اسفل منکم، اور تمہارے نیچے کی جانب سے بھی آ گئے، یعنی مدینہ کے باہر سے بھی اور مدینہ کے اندر سے بھی، وَإِذ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، تمہاری آنکھیں پھرنے لگیں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور جو ہیں وہ کلیجے وہ منہ کو آ گئے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ کے بارے میں مختلف گمان کرنے لگے۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، اس وقت ایمان والوں کو خوب آزمایا گیا، وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور بری طرح وہ ہلائے گئے۔ یعنی ایک بہت بڑی آزمائش تھی جس میں مسلمان پورے اترے اور ثابت قدمی کا انہوں نے مظاہرہ کیا اور اللہ نے ان کو فتح نصیب فرمائی۔ جزاکم